بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، سمپسنز کارٹون کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے. یہ ایک ایسے کارٹون ہے جو مستقبل کی پیشگوئی کرتے ہیں، جس سے عام لوگوں میں ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کارٹون بنانے والے مستقبل کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سمپسنز کارٹون اب تک بے شمار پیشگوئیاں کر چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر پیشگوئیاں حقیقت کا روپ لے چکی ہیں، جبکہ ان پر اسرار کارٹونز کی کچھ پیشگوئیاں ایسی بھی ہیں جو بالکل غلط ثابت ہوئی ہیں. سمپسنز کارٹونز کی بے شمار پیشگوئیوں میں سے ایک پیشگوئی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موت کے بارے میں بھی ہے، جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک پہیلی بنی ہوئی ہے. اس پیشگوئی کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موت سال 2020 میں ہی ہوگی، جبکہ کچھ دن پہلے کی ایک خبر کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک پارسل کے ذریعے زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی. آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ تفصیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سمپسنز کارٹون کی اس پیشگوئی کی حقیقت کیا ہے. تو مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں. تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سمپسنز کارٹون کے کریٹر کے بارے میں. ان کارٹونز کے کریٹر کا نام ہے میٹ گراؤننگ، جو کہ امریکہ کا رہائشی ہے اور ایک لمبے عرصے سے اینیمیشن اور کارٹونز بنا رہا ہے. اس شخص کا نام سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک کرسچن ہے، لیکن حقیقت میں یہ شخص ایگنوسٹک جیسے شیطانی مذہب کا پیروکار ہے. اب عام طور پہ ایگنوسٹک اور ایتھسٹ کو ہم مانی یعنی ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. ایتھسٹ کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خدا کے تصور سے انکار کرتا ہے. ایک ایتھسٹ دنیا کے تمام مذاہب کا انکاری ہوتا ہے. ایتھسٹ کو اردو میں ملحد جبکہ ہندی میں ناستک کہا جاتا ہے. بنیادی طور پہ یہ لفظ ایتھسٹ یونانی زبان کے لفظ ایتھیوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے خدا کے بغیر، جبکہ ایگنوسٹک اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خدا کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ خدا موجود ہے یا نہیں. ایگنوسٹک کے پیروکار مانتے ہیں کہ خدا کے بارے میں جاننا ناممکن ہے، کیونکہ خدا مادی وجود نہیں رکھتا، اس لیے ہم اسے کبھی نہیں جان سکتے. اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس مذہب کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں سے ایک شخص تھامس ہینری ہیکسلے بھی تھا. اس شخص نے سال 1869 میں اس مذہب کو ایگنوسٹک کا نام دیا تھا. اب یہ تمام باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تھامس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص رائل سوسائٹی اور فری میسنری کا ممبر تھا، یعنی یہ شخص خود بھی شیطان کا پجاری تھا، اور بعد میں اس شخص نے شیطانی مذہب ایگنوسٹک کی بنیاد رکھی، جسے سمپسنز کارٹون کا کریٹر میٹ گراؤننگ فالو کرتا ہے. اس طرح یہ تمام چیزیں صہیونی دجالی تنظیموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور میٹ گراؤننگ انہی دجالی پیروکاروں کے حکم سے ہی ایسی پیشگوئیاں تیار کرتا ہے، اور بعد میں دجالی پیروکار اپنا پیسہ خرچ کر کے دنیا میں ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جن کی بدولت ان پیشگوئیوں کو پورا کیا جا سکے. اور اس تمام پروسیس کو پریڈکٹیو پروگرامنگ کہا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ نئے عالمی نظام یعنی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے کیا جا رہا ہے. دوستو، اب سمپسنز کارٹون کی بہت سی پیشگوئیاں ایسی بھی ہیں جو غلط ثابت ہوئی ہیں، لیکن ان پیشگوئیوں کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا، اور آخرکار ان پیشگوئیوں کو بھلا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بگ بین ٹاور کے بارے میں سمپسنز نے پیشگوئی کی تھی کہ سال 2010 میں اس ٹاور کی گھڑی کو ڈیجیٹل کر دیا جائے گا، لیکن یہ پیشگوئی آج تک مکمل نہیں ہوئی. پھر سمپسنز کے ایک ایپیسوڈ میں دکھایا گیا تھا کہ آرنڈ الیکشن جیت کر امریکہ کا صدر بن جاتا ہے، لیکن سمپسنز کی یہ پیشگوئی بھی غلط ثابت ہوئی اور بش الیکشن جیت کر امریکہ کا نیا صدر بن گیا. اس کے علاوہ بھی سمپسنز کی بے شمار پیشگوئیاں ایسی ہیں جو یا تو غلط ثابت ہوئی ہیں یا پھر پوری ہی نہیں ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں بھی سمپسنز نے پیشگوئی کی تھی کہ وہ الیکشن میں حصہ لے گا اور امریکہ کا نیا صدر بنے گا. پھر ٹھیک ویسا ہی ہوا جیسا ان کارٹونوں میں دکھایا گیا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر بن گیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں سمپسنز کی ایک اور پیشگوئی انٹرنیٹ پہ گردش کر رہی ہے، جس میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ خفیہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہوتے ہیں، اور بالآخر وہ لوگ اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سال 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ مر جاتا ہے. اب اس پیشگوئی میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، یہ جاننے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کچھ دنوں پہلے ایک خبر سامنے آئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک پارسل کے ذریعے زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ وائٹ ہاؤس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا. امریکی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ریسن نامی زہر کا ایک پیکٹ قبضے میں لیا،
جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھیجا گیا تھا۔ تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ یہ پارسل کینیڈا سے بھیجا گیا ہے۔ دوستو ریسن ایک انتہائی زہریلا مرکب ہے جسے پہلے بھی کئی کارروائیوں میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس کا استعمال پاؤڈر، دانے دار یا پھر دھوئیں کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اسے نگل لیا جائے تو معدہ اور آنتیں زخمی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ زہر جگر اور گردوں کو ناکارہ بنا دیتا ہے اور آخر میں خون کی گردش میں خرابی پیدا کر کے متاثرہ شخص کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے۔ اب ایک طرف تو سال 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی موت کی پیشگوئی ہے جو کہ سمپسنز کارٹونز میں کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف موجودہ صورتحال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ میں صہیونی دجالی طاقتیں ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کروانا چاہتی ہیں تاکہ اس کی موت کا الزام کسی دشمن ملک پہ لگا کے دنیا میں تیسری جنگ عظیم شروع کی جا سکے، یا پھر معاملہ کچھ اور ہے؟ اس ساری حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں سمپسنز کارٹون کی پیشگوئیوں پہ غور کرنا ہوگا۔ جن لوگوں نے بھی اپنی ویڈیوز میں ڈونلڈ ٹرمپ کی موت کے بارے میں بتایا ہے ان میں سے کسی بھی چینل نے سمپسنز کارٹون کی ایپیسوڈ کا ریفرنس نہیں دیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی ایپیسوڈ ہے ہی نہیں۔ سمپسنز کارٹون کے بارے میں یہ صرف ایک جھوٹ ہے کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کی موت کو دکھایا گیا ہے، جو کہ ایک دوسرے کی ویڈیوز کاپی کر کے یوٹیوب پہ پھیلایا گیا ہے۔ آپ خود سرچ کر کے دیکھ لیں، یوٹیوب پہ کسی بھی ویڈیو میں سمپسنز کی اوریجنل ایپیسوڈ کا لنک نہیں دیا گیا، کیونکہ سمپسنز نے ایسی کوئی بھی ایپیسوڈ بنائی نہیں ہے۔ دوستو ڈونلڈ ٹرمپ کی موت کی پیشگوئی ایک تصویر کی صورت دکھائی گئی ہے جو کہ دکھنے میں سمپسنز کا یہ کریکٹر لگتا ہے، لیکن یہ تصویر فیک ہے، اور دیکھا جائے تو اس تصویر میں ہفنگٹن پوسٹ کا لوگو نظر آتا ہے، جس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ تصویر سمپسنز کارٹون کی نہیں ہے، ورنہ اس تصویر پہ ہفنگٹن پوسٹ کا لوگو کیوں لگایا جاتا؟ جبکہ دوسری طرف ہفنگٹن پوسٹ بھی یہ بات واضح کر چکا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی ایسی تصویر نہیں بنائی گئی۔ اب میں یہاں پہ یہ بات بھی واضح کر دوں کہ سمپسنز کارٹون میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کریکٹر موجود ہے اور اس میں کافی ساری ایپیسوڈ بھی بنائی جا چکی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے لوگوں نے فیک تصویر دیکھ کر یقین کر لیا کہ 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ مر جائے گا یا پھر اس کا قتل ہو جائے گا، اور پھر دیکھا دیکھی میں یہ خبر اتنی وائرل ہوئی کہ تقریباً تمام لوگوں نے اس ٹاپک پہ ویڈیوز بنائیں اور بغیر ریسرچ کیے اس تصویر کو سمپسنز کے ساتھ جوڑ دیا، اور پھر ویڈیوز دیکھنے والے لوگوں نے اس بات پہ آنکھ بند کر کے یقین بھی کر لیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے سمپسنز کی کرونا والی پیشگوئی پہ کیا گیا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سمپسنز دجالی کارٹون نہیں ہیں۔ یہ کارٹون بالکل ایک دجالی کارٹون ہے جن کا کنٹرول صہیونی دجالی کرندوں کے ہاتھ میں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت صہیونی کرندوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ضرورت ہے، اور جب تک ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اسرائیل کے حق میں کیا کچھ نہیں کر رہا۔ یروشلم میں سفارت خانہ بنانے سے لے کر تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر تک ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی صہیونیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد جارج کشنر بھی ایک یہودی ہے، تو وہ لوگ بھلا ایسے شخص کو کیوں ختم کریں گے جو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے رستہ ہموار کر رہا ہے؟ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن ملے تو اسے کراس چیک ضرور کیا کریں، ورنہ باقی لوگوں کی طرح آپ بھی جھوٹ کے رستے پہ چلتے رہیں گے اور دجالی پیروکار آپ پہ ہنستے رہیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ایکسپوز یونٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔